فرینڈز ویلکم ٹو اٹلا ڈیفینس۔ فرینڈز آج ہم ڈسکس کریں گے امریکن ایئر فورس کی طرف سے اپنے پرانے E-3 سینیٹری ایویکس سسٹمز کے ریپلیسمنٹ پروگرام کے بارے میں۔ فرینڈز اسی سال اپریل 2022 میں امریکن ایئر فورس کی طرف سے اپنے 45 ایئر اولڈ پرانے E-3 سینیٹری ایویکس سسٹمز کو اب ویجیٹیل ایویکس سسٹمز کے ساتھ ریپلیس کرنے جا رہی ہے۔ امریکن ایئر فورس کی طرف سے ان E-3 سینیٹری ایویکس راڈار سسٹمز کو ریپلیس کرنے کی اہم وجہ ان راڈارز پر لگائے گئے پیسیو الیکٹرونیکلی اسکینڈ ایرے راڈارز کو اب ایکٹیو الیکٹرونیکلی اسکینڈ ایرے راڈار سے موڈیفائی نہیں کیا جا سکتا، اور اگر یہاں پر ان E-3 سینیٹری ایویکس راڈار سسٹمز پر ایکٹیو الیکٹرونیکلی اسکینڈ ایرے راڈارز کو ریپلیس نہیں کیا جا سکتا تو ان پر لگائے گئے دیگر کاؤنٹر میجر جیمرز اور سینسر سوٹس کو بھی موڈیفائی یا ریپلیس نہیں کیا جا سکتا، اور اگر یہاں پر ان E-3 سینیٹری ایویکس راڈار سسٹمز کے ایئر فریم کو پورا اوور ہال کر کے نئے راڈار سسٹمز کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جائے تو یہ امریکن ایئر فورس کے لیے کافی مہنگا پڑے گا، اور یہاں پر کیونکہ امریکن ایئر فورس کے پاس اپنے پاورفل ڈیفنس سیکٹر کے ایکو سسٹم میں آلریڈی بوئنگ کی طرف سے بنائے گئے بوئنگ 737 ایئرکرافٹ پر بیسڈ ویجیٹیل ایویکس سسٹم کا آپشن بھی موجود ہے۔ فرینڈز مزید اس کے ساتھ ترکش ایئر فورس کی طرف سے F-16 وائپرز کے آرڈرز کے ساتھ مزید 2 ایسے E-7 ویجیٹیل ایویکس کے فالو آن آرڈر کا بھی پلان کیا گیا ہے، اور یہاں پر یہ بوئنگ کا ویجیٹیل ایویکس سسٹم جو کہ بوئنگ 737 ایئرکرافٹ پر بیسڈ ہے E-3 سینیٹری ایویکس سسٹم کے B707 ایئرکرافٹ کے مقابلے میں کافی بہتر آپریشنل فلیکسیبلٹی اور کاسٹ افیکٹو بھی پڑے گا۔ یہاں پر ان ایئرکرافٹ کی ریپلیسمنٹ کی دوسری سب سے اہم وجہ یہ بنی کہ نیکسٹ جنریشن کی ڈیجیٹل سائبر الیکٹرونک ایئر وارفیئر میں ان ایئرکرافٹ پر لگائے گئے پیسیو ایکٹیو الیکٹرونیکلی اسکینڈ ایرے راڈارز کو دشمن کی طرف سے کیے گئے نیکسٹ جنریشن کی الیکٹرونک وارفیئر اٹیکس کے خلاف بآسانی جیم کیا جا سکتا ہے، اور یہاں پر ان E-3 سینیٹری ایویکس راڈار سسٹمز کی سب سے بڑی ڈاؤن سائز یہ تھی کہ یہ جس بوئنگ 707 ایئرکرافٹ پر بیسڈ کیے گئے تھے وہ اب بوئنگ کی طرف سے مینوفیکچر نہیں کیے جا رہے، اور یہاں پر امریکن ایئر فورس کو ان E-3 سینیٹری ایویکس راڈار سسٹمز کو مینٹین اور آپریشنل رکھنے کے لیے بوئنگ کی طرف سے ان کے اسپیئر پارٹس میں تاخیر اور ان کے اسپیئر پارٹس کافی اوور پرائز بھی پڑ رہے تھے، جبکہ یہاں پر ان E-3 سینیٹری ایئرکرافٹ پر لگائے گئے پیسیو ایکٹیو الیکٹرونیکلی اسکینڈ ایرے راڈارز کو اینیمی تھریٹس کو اسکین اور ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے 360 ڈگری میں میکینیکل روٹیشن کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، جبکہ یہاں پر اس کے مقابلے میں یہ E-7A ویجیٹیل ایویکس سسٹمز 600 کلومیٹر کی رینج میں سیمیٹینیسلی ایئر سی لینڈ ٹارگیٹس کو ٹریک ڈیٹیکٹ اور آئیڈینٹیفائی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور یہاں پر ان ویجیٹیل ایئرکرافٹ کے سگنل پروسیسنگ یونٹ اور سینٹرل کمپیوٹر ایکوپمنٹ کو ڈائریکٹلی اسکینڈ ایرے راڈار کے نیچے موجود ڈورسل فن پر انٹیگریٹ کیا گیا ہے، اور یہاں پر ان ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹمز کو فلائی کرنے کے لیے 2 پائلٹس کے ساتھ ساتھ ان کے راڈارز کو آپریٹ کرنے کے لیے 12 کرو ممبرز کو بھی رکھا گیا ہے، اور مزید یہاں پر ان ویجیٹیل ایویکس سسٹمز پر لگائے گئے نیکسٹ جنریشن کے نارتھروپ گرومین کے ایسا راڈار سسٹمز اپنے راڈار بیمز کی مدد سے کنٹینیوسلی اینیمی ٹارگیٹس کی موومنٹ ٹریکنگ ڈیٹیکشن بھی پرفارم کر سکتے ہیں، اور یہاں پر ان راڈار اسٹیئرنگ بیم کی مدد سے پہلے کے مقابلے میں کافی تیزی سے اینیمی ٹارگیٹس کی ریوزٹ کرتے ہوئے ان کی موومنٹ کی پل پل کی خبر بھی لگائی جا سکتی ہے، اور یہاں پر یہ ویجیٹیل ایویکس سسٹمز ماڈرن ایئر وارفیئر کی تھریٹس جیسا کہ اسٹیلتھ فائٹر جیٹس اور بامبرز کو بھی بآسانی ٹریک اور ڈیٹیکٹ کرنے کے ساتھ ساتھ کافی بہتر روبسٹ الیکٹرونک سسٹم سے بھی انٹیگریٹ کیے گئے ہیں، جو کہ امریکن ایئر فورس کے موجودہ E-3 سینیٹری ایویکس سسٹمز کے میکینیکل اسکینڈ ایرے راڈارز کے ساتھ یہ کیپیبلٹیز پرفارم کرنا کافی ناممکن تھا۔ یہاں پر اگر ان ویجیٹیل ایویکس سسٹمز کی آپریشنل کیپیبلٹیز کی بات کریں تو رائل آسٹریلین ایئر فورس کے ویجیٹیل ایویکس سسٹمز نے عراق وار میں آئسس کی لوکیشنز اور بیسز کی انفارمیشن کولیشن کو فراہم کرتے ہوئے ان کی نیوٹرلائزیشن میں اپنا اہم کردار بھی ادا کیا تھا۔ تو فرینڈز اسی بات پر ہم اپنی آج کی ویڈیو یہیں پر اینڈ کریں گے۔
ہوپ فلی انفارمیشن یہاں تک کلیئر ہوئی ہو، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب آور چینل اینڈ پلیز ڈونٹ forget to leave your valuable comments and suggestions in the comment box.